اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45-46۔ اس وقت کو یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تجھے اپنی طرف سے ایک بات کی خوشخبری دے رہا ہے، گڈ نیوز دے رہا ہے۔ اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، مریم کا بیٹا۔ دنیا اور آخرت دونوں میں وہ عزت والا ہوگا اور اللہ کے قریبی اور کلوز لوگوں میں ہوگا، اور وہ لوگوں سے گود میں بھی بات کرے گا اور بڑی عمر میں پہنچ کر بھی بات کرے گا، اور وہ نیک اللہ کے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ Mention when the angel said, O Mary, indeed Allah gives you good tidings of a word from Him, whose name will be Messiah, Jesus the son of Mary, highly honorable in this world and the hereafter, and among those who brought near to Him. And He will speak to the people in the cradle and in maturity and of the righteous. یہاں سے پھر فرشتوں کی بات حضرت مریم سے اور پھر مریم کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی بات شروع ہوئی ہے، جو تقریباً 1 پیج تک چلے گی۔ اس آیت میں، ان 2 آیتوں میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، کیا سبق ہے؟ نمبر 1، اذ قالت الملائکۃ یا مریم، جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ یبشرک بکلمۃ تمہیں اپنے ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے۔ پہلا لیسن یہ ہے کہ ایک انسان اور ایک لڑکی کہاں تک پہنچ سکتی ہے کہ فرشتے اس سے بات کریں، ڈائریکٹ اس سے کلام کریں، اس سے کنورسیشن کریں۔ یہ انسان کا مقام ہو سکتا ہے اگر انسان کی صحیح تربیت ہو، تو ماں باپ اور پیرنٹس صحیح ہوں، نیک ہوں تو۔ دوسری چیز یہاں جو ورڈ آیا ہے کہ ایک بات کی خوشخبری دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ وہ جو لڑکا ہوگا، وہ جو ایک نیچرل پروسیس ہے اس سے نہیں ہوگا، ایک مرد اور عورت کے ملنے سے نہیں ہوگا، بس ایک بات سے ہوگا۔ وہ بات کیا ہوگی؟ کن، ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک میریکل ہوگا، ایک معجزہ ہوگا جس سے یہ لڑکا پیدا ہوگا۔ پھر اس کا نام بھی طے کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، کیا نام ہوگا؟ اسمہ المسیح۔ مسیح کسے کہتے ہیں؟
مسح کرنا جانتے ہیں ہم لوگ نا، مسح کرنا، مسح کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پوچھنا، اور مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا۔ تو مسیح کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا ہوگا کہ جس پر ہاتھ پھیرے گا اس کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اور لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرے گا۔ اور عیسیٰ ابن مریم نام ہوگا اس کا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا نام اپنی طرف سے رکھا ہے، ایک اوپر جو گزرا یحییٰ اور دوسرا عیسیٰ۔ یحییٰ کون ہے؟ یہ عیسیٰ کو سپورٹ کرنے والے، اور عیسیٰ کون ہے؟ نبوت لے کر کے پیدا ہونے والے، اور ایک اللہ کی نشانی، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بھی ان کو کہا ہے۔ دوسرا جو ان کے بارے میں بڑی بات کہی گئی ہے وہ بہت غور کرنے کے لائق ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت عزت ملتی ہے، وہ دنیا کے سب سے بڑے مالدار بھی بن سکتے ہیں، پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں، کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد کیا ہے؟ ڈارکنیس، اندھیرا۔ دنیا میں نوبل پرائز مل رہا ہے اور مرنے کے بعد پٹائی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ وجیہن فی الدنیا، وجیح کہتے ہیں آنریبل، ریسپیکٹیبل، عزت والا۔ دنیا میں بھی اسے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، عزت والا ہوگا، اور والآخرہ، آخرت میں بھی وہ عزت والا ہوگا، آخرت میں بھی اسے عزت ملے گی۔ اور کتنی؟ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ۔ مقرب کسے کہتے ہیں؟ مقرب کا جو ورڈ ہے وہ قریب سے بنا ہے، قرب سے۔ قربہ کہتے ہیں کسی کو پاس بلانا۔ جیسے ہم اگر اس بچے کو بولیں ادھر پاس میں آ جاؤ میرے، تو اس کو بولیں قربتہ، میں نے اسے پاس بلا لیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ میرے قریبی اور کلوز لوگوں میں سے ہوگا وہ۔ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا سپورٹ کیا ان کو، اور آخر میں بلا لیا اپنے پاس، کہاں؟ آسمان پہ۔ یہ ہے تیسری بات کیا کہی گئی ان کے بارے میں؟ یکلم الناس، لوگوں سے بات کرے گا۔ کہاں پہ بات کرے گا؟ وہاں جہاں کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ ماں کے گود میں بچہ پیدا ہوا، ماں لے کے آ رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، تم نے تو بڑا برا کام کیا، یہ بچہ کہاں سے لے کے آ گئی؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ابھی۔ تو مریم نے کیا کہا؟ کچھ نہیں بولا۔ اشارت الیہ، وہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا، اسی سے پوچھ لو، میں نہیں بتاؤں، میں بتاؤں گی تو تم لوگ سچ نہیں مانو گے۔ تو بچے نے کیا کہا؟ انی عبداللہ۔ گود میں ایک بچہ ہے، سوچئے، امیجن کیجئے، گود میں ایک بچہ ہے اور وہ کیا بول رہا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جہاں رہوں مجھے برکت والا بنایا ہے، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، ما دمت حیا، جب تک میں زندہ رہوں۔ یہ ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، گود میں بات کرے گا، کریڈل میں۔ وَكَهْلًا، اور بڑی عمر کو پہنچنے کے بعد، کہل کتنی عمر کو بولتے ہیں؟ ایج آف 35 40 پلس۔ تو یہ کون سی بات ہوئی؟ 35 میں تو میں بھی بول رہا ہوں، تو یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں؟ سوال بنتا ہے نا کہ چھوٹے میں بات کیا، یہ تو میریکل ہے، یہ تو معجزہ ہے۔ 35 سال کی عمر میں بات کرے گا، اس میں کیا معجزہ ہے؟ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کیا؟ اب دیکھیے، یہ علم اگر نہیں رہے گا تو انسان پھنس جاتا ہے۔ کوئی اگر کرسچن پوچھ دے یا کوئی نان مسلم پوچھ دے
کہ ٹھیک ہے گود میں بات کرے وہ میریکل ہے. 35 سال 40 سال میں تو ہم بھی بول رہے ہیں, اس میں کون سی یہ بات کرنے کی کیا بات ہے؟ تو یہ علم رہے گا تو آپ جواب دیں گے. کیا جواب دے سکتے ہیں اس کا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کتنے سال میں اٹھا لیا گیا؟ 33 ایئرس. کرسچنز کہتے ہیں کہ انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا. یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں مار دیا. کتنے سال میں؟ 33 میں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے 35 کے بعد وہ بات کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ میریکل ہے کہ نہیں؟ آئے گا وہ آسمان سے اور آ کر کے پھر لوگوں سے بات کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ, اور اللہ کے سلیکٹڈ چنیدہ اور نیک بندوں میں ہوگا. یہ سب سے اعلیٰ اور ہائیسٹ لیول ہے کسی انسان کا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے شیور کر دے کہ وہ میرا صالح اور نیک بندہ ہے. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا پاک بیٹا کس کی گود میں دیا؟ پاک ماں کی گود میں دیا. تو پہلا لیسن کیا ملتا ہے؟ اگر ہم بھی نیک بنیں گے تو ہمارے بچے بھی انشاءاللہ نیک اور پاک باز ہوں گے. نمبر 2, دنیا میں عزت مل جانا یہ بھی ایک اچھی بات ہے, لیکن دنیا میں مل جائے اور آخرت میں انسان ذلیل ہو, ویسی عزت کسی کام کی نہیں. ہاں دنیا میں بھلے آدمی تھوڑی کم عزت رہے, لیکن مرنے کے بعد آخرت میں عزت ملے, یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور انسان کی سب سے بڑی اور سب سے جو اعلیٰ خواب ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے؟ کہ اللہ مجھے اپنے نیک اور قریبی بندوں میں شامل کر لے. یہ انسانیت کی معراج اور کلائمیکس ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو چن لے, سلیکٹ کر لے, اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.